وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سارے انبیاء کا مشن یہ تھا، سارے کے سارے انبیاء کا مشن یہ تھا، اور سارے انبیاء اپنے مشن میں کامیاب گئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہر ایک نے دین کو قائم کیا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے دین کو جو قائم کیا وہی آپ کو حکم دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھے ذرا آیت کا مفہوم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، مقرر کیا ہے وہی طریقہ، دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے ما وصینا بہ نوحا، جس کا تاکیدی حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا، وہی آپ کی طرف وحی کیا گیا، وہی اسی کا تاکیدی حکم ابراہیم علیہ السلام کو تھا، اسی کا تاکیدی حکم موسیٰ علیہ السلام کو تھا، اسی کا تاکیدی حکم عیسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ تو گویا جو کچھ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سارے انبیاء میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے دین کو قائم کرنے کا مفہوم۔ جو مشترک ہے، جو سب نے کیا ہے، وہ دین کو قائم کرنے کا مفہوم ہے۔ وگرنہ اگر صرف حکومت، آپ کہیں کہ حکومت کا غلبہ ہو جائے تو صرف یہ دین ہے، صرف یہ دین نہیں ہے۔ جتنا آپ کے اوپر، آپ کے غلبے کے اندر جتنا آپ کا علاقہ آتا جائے، اگر آپ کا یہ 5-6 فٹ کا علاقہ آپ کا ہے اور کوئی بھی بات نہیں مانتا آپ کی، اللہ اکبر، اور کوئی بھی بات نہیں مانتا، یہ 5-6 فٹ کا آپ کا علاقہ ہے، بس آپ اسی پر اللہ کا دین نافذ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا نا، جو بخاری کی روایت ہے، کہ جو 2 لوگ پاس سے گزرے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک شخص جو ہے وہ بہت کسی بستی کا سردار ہوگا، وہ گھوڑے پہ سوار گزرا ہوگا، وہ پورے تمطراق کے ساتھ گزرا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا جی یہ بڑا، اس کے تو بڑی لوگ مانتا ہے اس کی، یہ کسی کہیں سفارش کر دے لوگ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، یہ کوئی بات کرے لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اور اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو ہر کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، اس قدر اس کی سماجی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا شخص جو بعد میں گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بعد میں ایک اور شخص گزرا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ہوا من فقراء المسلمین، ایسے مسلمانوں کا فقیر سا آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بارے میں 3 باتیں بتائی گئیں کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کو رشتہ نہیں دیتا، اگر یہ کہیں کسی کو سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ کوئی بات کہے تو کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ اللہ، گویا گھر والے بھی بات نہیں سنتے، تو اکیلا ہی رہ گیا نا، اکیلا رہ گیا تو پھر وہ اپنے اس 5-6 فٹ کی کائنات کے اوپر اپنا دین، اللہ کا دین نافذ کرے، جس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس کی بات نہیں سنتے، تو وہ خود اکیلا رہ گیا، تو وہ اس پر دین نافذ کرے۔ تو وہ فقراء المسلمین میں سے تھا، اس نے اپنے اوپر دین نافذ کیا ہوا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے شخص سے یہ شخص بہتر ہے، آپ نے فرمایا وہ جو پہلے شخص گزرا ہے اس جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو تو ان سب سے یہ اکیلا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے اوپر اسلام نافذ کیا۔ تو جتنا ایریا آپ کے پاس ہے آپ اس کے اوپر اللہ کا دین نافذ کریں، یہ ہے بنیادی طور پر تصور۔ لیکن یہ تصور نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایریا تو ہے صرف اور صرف اپنی ذات کا یا اپنے گھر کا، اور آپ کہیں کہ جب تک پورے ملک میں دین نافذ نہیں ہوگا میرے اوپر فرائض لاگو ہی نہیں ہوتے۔ آپ کہیں جی میرے اوپر تو اجتماعی فرائض اس وقت لاگو ہوں گے جب سارے ملک پر دین کا غلبہ ہوگا یا پوری دنیا پر دین کا غلبہ ہوگا، تو پھر بیٹھے رہیں چپ کر کے ساری زندگی نہ نمازیں پڑھیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کسی کے ساتھ بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے،
وہ کہتے ہیں نا نماز جو ہے وہ اس وقت ہے جب ایک نظام ہو، ایک شرعی نظام قائم ہو، اور اس نظام کے اندر جو حکمران ہیں وہی امام ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی نظام دیا ہے، جب تک وہ نظام قائم نہ ہو اس وقت تک اجتماعی فرائض لاگو ہی نہیں ہوتے، تو بیٹھے رہیں اسی طرح زندگی گزار دیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان انبیاء نے پھر نعوذ باللہ من ذالک دین قائم نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دین قائم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دین قائم کیا، نوح علیہ السلام نے بھی دین قائم کیا، جن کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد چند لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی دین قائم کیا، اور جن کو نکلنا پڑا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور بالآخر وہ ہجرت کی حالت میں وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے بھی دین قائم کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جتنا ایریا آف جورسڈکشن ہے اس کے اوپر دین قائم کریں، اور بس اتنا دین قائم کریں، اور دین قائم کر کے اگر اللہ تعالیٰ آپ کا طاقت بڑھا دے، کسی کے پاس طاقت ہے تو اپنی طاقت وہی استعمال کریں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق دین قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہے تو پورا نظام، جب تک اللہ کے دین کے تابع نہ آ جائے اس وقت تک دین کے قائم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دین قائم ہوتا ہے اجتماعی طور پر جب پوری دھرتی کے اوپر نظام اللہ کا آ جائے، لیکن جب لوگ اپنی اپنی جگہ پر جس کے پاس پوری دھرتی پر نظام قائم کرنے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے اپنی اتھارٹی کے مطابق وہ دین قائم کرے، یہ ہے اصل میں دین کو قائم کرنے کا تصور۔ اس لیے میں اور آپ ہم سب اگر تو اپنے اپنے ایریا آف جورسڈکشن کے مطابق اللہ کے دین کو قائم کیے ہوئے ہیں، جیسے فرمایا نا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی راج دہانی کے مطابق اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے۔ گویا ہم بادشاہ ہیں جو ہماری رعیت ہے۔ ہاں، اللہ نے جس دھرتی کا، جس سرزمین کا ہمیں بادشاہ بنایا ہے، وہاں ہماری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے۔ اگر آپ صرف اس 5-6 فٹ کائنات کی بادشاہ ہیں تو آپ کی اس رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ گھر کے بادشاہ ہیں، اپنے گھر کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے، راعٍ فی بیتہ، اپنے گھر کا بادشاہ ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور جو خاتون ہے، خاتون خانہ، وہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، اور گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ لہذا درجہ بدرجہ جو جہاں ہے وہ اپنی صلاحیت اور قوت کے مطابق وہ اللہ کا دین نافذ کر دے، یہی ہماری راجدہانی ہے۔ اور رہ گئی بات حکومت قائم کرنا، تو جن چند لوگوں کو یا جن لوگوں کو بھی اللہ نے حکومت قائم کرنے کی طاقت دی ہے، اگر قائم ہو جائے، جیسے انبیاء میں سے کتنے نبی ہیں جن کی حکومت قائم ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی ہے، یا چند ایک دو اور ہوں گے جن کی حکومت قائم ہوئی ہے، وگرنہ حکومت تو قائم، یعنی جو ہزاروں نبی آئے ہیں یا 1,24,000 نبی آئے ہیں، ان میں سے حکومت قائم اگر 2 4 6 کی ہوئی ہے، جن کا نہیں ذکر چلیں، ہم کہتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی ہوئی ہوگی، تو اکثریت تو پھر اللہ کا دین قائم کیے بغیر چلی گئی نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس کا مطلب حکومت قائم کرنا ہے تو حکومت قائم کرنا اس اعتبار سے نہیں ہے، البتہ حکومت قائم ہو جائے تو اللہ کا دین وہاں بھی نافذ کرنا۔ اسی اعتبار سے جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت قائم کرنے کے لیے ہجرت نہیں کی۔ آپ کوئی سیرت کی کتاب پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس میں لکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاننگ کی تھی کہ میں وہاں چلا جاتا ہوں اور وہاں جاؤں گا تو میری حکومت قائم ہو جائے گی، کہاں لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ خواہش نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے وہاں سے گئے،
وہاں پہ حالات بہتر محسوس ہوئے. آپ تو پہلے طائف بھی گئے تھے, طائف کے حالات اچھے نہیں تھے, واپس آنا پڑا. پھر جب مدینہ منورہ سے 2 وفود آئے یکے بعد دیگرے, اور انہوں نے بیعت کی اور انہوں نے باقاعدہ وعدہ کیا کہ آپ وہاں تشریف لے آئیں, ہم آپ کے تحفظ کا انتظام کریں گے اور آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہجرت کر لی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. حکومت کا تو اس وقت کہیں سوال ہی نہیں تھا, دور دور تک سوال نہیں تھا. تو وہاں جا کے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم کیا, جو ایک بہت بڑا میثاق ہے, ایک بہت بڑا معاہدہ ہے, وہ بھی بنیادی طور پر جنگی معاہدہ تھا, امن کا معاہدہ. اس لیے کہ اس معاہدے میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی دشمن آئے گا, ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا, تو ہم سب مل کے اس کے خلاف جنگ لڑیں گے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حملے کا امکان تھا مسلمانوں پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاہدہ کیا جس کے نتیجے میں جتنے لوگ موجود تھے, حتیٰ کہ اس میں یہودی بھی تھے, اس میں مشرکین بھی تھے, سب شامل ہو گئے کہ جو باہر سے آئے گا ہم اس کے اوپر سب مل کے جو ہے اس کا مقابلہ کریں. کیا یا نہیں کیا یہ الگ بات ہے, لیکن اس میں یہ شامل تھا. صرف ایک شک ایسی تھی کہ اگر ہمارا یہ اتنی شکیں ہیں, 53 شکیں ہیں, کچھ مسلمانوں کی آپس کے معاملات کے بارے میں ہیں, کچھ غیر مسلموں کی آپس کے معاملات کے بارے میں ہیں, ساری شکوں کے اوپر عمل ہو گیا, تو اگر کبھی جھگڑا پڑ گیا تو فیصلہ کون کرے گا؟ اگر ہمارا تنازع ہو گیا تو فیصلہ کون کرے گا؟ اس پر نگاہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی طرف نہیں اٹھی. سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ کریں. بس جس دن یہ فیصلہ ہوا میثاق مدینہ کے نتیجے میں, جس دن یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ہی ہمارے سارے معاملات کے فیصلہ کریں گے اور آپ ہی ہم سب سے بڑے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا مدینہ کا حکمران مان لیا گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حکمران بنے. تو جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کا ایریا آف جورسڈکشن بڑھتا گیا, ہر جگہ پہ آپ نے اللہ کا دین قائم کر دیا, دین نافذ کر دیا. وہ جو حدیث ہے آپ نے پہلے کئی دفعہ سنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی, اور فرمایا کہ یعنی اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی. اسلام تو عروۃ الوثقیٰ ہے, قرآن نے کہا, یہ تو نہیں ٹوٹتا, وہ تو مضبوط کڑا ہے, وہ تو نہیں ٹوٹتا. لن انفصام لہا, وہ نہیں کبھی ٹوٹ سکتا. تو پھر اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے لوگوں کے ہاتھوں سے اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے چھوٹتی چلی جائیں. اور فلما انتقضت عروہ, جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی یعنی لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی, تشبث الناس باللتی تلیہا, تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں. اوپر والی ہاتھ سے چھوٹ گئی, گویا لوگ آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہوتے چلے جائیں. چلیں یہ نہیں ہوتا تو یہ کر لیتے ہیں, یہ نہیں ہوتا تو یہ کر لیتے ہیں, یہ نہیں ہوتا تو چلیں یہ کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو دین دیا تھا وہ پورے نظام کے اوپر اللہ کا دین غالب تھا. آہستہ آہستہ دین کی کڑیاں ہاتھ سے لوگوں کی چھوٹتی گئیں, لوگ آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہوتے چلے. اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہن نقدا الحکم وآخرہن الصلاۃ, جو سب سے پہلی کڑی لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی وہ یہ ہے کہ قانون اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا آ جائے گا. جب کسی دھرتی پر غلبہ کسی اور قانون کا ہو جائے اللہ کے قانون کی بجائے, تو سمجھ لیجئے کہ وہاں اللہ کا قانون نہیں ہے, وہ اسلام نہیں رہا, باقی وہاں کوئی اور قانون آ گیا ہے. بس پھر
ٹوٹتے 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 آخری کڑی یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہوں. جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں یا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا کم از کم تعلق ہے دین کے ساتھ. ہم اس کو بہترین مسلمان سمجھتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ادنا ترین مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو گیا، اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں دین کے ساتھ. ادنا ترین تعلق یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو. اللہ اکبر، یہ ہے پورا دین. اور اسلام کی کڑیاں اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، نماز سے لے کر پوری دھرتی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے، یہ اس کے درمیان پورا دین ہے. اور یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے شارع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک. یہ ہے وہ دین جس کو وحی کی گئی آپ کی طرف، اور اسی کا تاکیدی حکم دیا گیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور اسی کا تاکیدی حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اسی کا تاکیدی حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اسی کا تاکیدی حکم تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. جڑنے کی بات کرو، ٹوٹنے کی بات نہ کرو. متحدہ امت بنو، آپس میں جڑا کرو، ٹوٹا نہ کرو، اور جڑ کے اللہ کا دین نافذ کرو. یہ ہے اصل میں حکم. تو جتنا جڑا جا سکتا ہے اور جتنا اجتماعی طور پر اللہ کا دین نافذ کیا جا سکتا ہے اتنا اللہ کا دین نافذ کر. اور جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو آپ کے استطاعت میں نہیں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو اور اتنا کرو. اور اگر انتظار میں بیٹھے رہے کہ حکومت قائم ہوگی پھر ہم کریں گے، تو یہ دین کا، اقامت دین کا یہ تصور قرآن کا نہیں ہے. قرآن نے تو کہا سارے نبی کامیاب ہیں، اور سارے نبیوں میں سے یہاں جو 5 نبیوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی ہے، باقی 4 کی تو حکومت ہی قائم نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے حکومت قائم ہونا صرف یہ دین کا مطلب نہیں ہے. دین کا مطلب حکومت قائم ہونے سے لے کر نیچے تک جتنی استطاعت ہے اتنا دین قائم کرنا، یہ ضروری ہے. یہ ہے دین کے اقامت کا تصور، اور یہ اقامت دین اللہ نے مقرر کر دی ہے، اور یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے. یہ اقامت دین کی مشروعیت ہے، اور اسی دین کی اقامت تمام انبیاء کا فریضہ تھا. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اور ولا تتفرقوا فیہ، آپس میں ٹوٹ کر دین کو غالب نہیں کرنا، آپس میں جڑ کر دین کو غالب کرنا ہے. لہذا ہر وہ طریقہ درست ہوگا، دین کو قائم کرنے کا ہر وہ طریقہ درست ہوگا جس میں امت کو جوڑا جاتا ہے، اور ہر وہ طریقہ غلط ہوگا جس میں امت کو توڑا جاتا ہے. اگر امت کو توڑا جائے، آپ کہیں ہم دین کو غالب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو دین کو غالب کرنے کا یہ طریقہ قرآن نے نہیں بتایا. قرآن نے کہا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. جدا جدا نہیں ہونا، فرقے فرقے نہیں ہونا، ٹوٹ کر آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر دین کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کے. دین ٹوٹنے کا نام نہیں ہے، دین جڑنے کا نام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت انسانیت ٹوٹی ہوئی تھی. جو قرآن کہتا ہے نا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اللہ کے انعام کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. اس لیے وہاں ابتدا میں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. تو اعتصام بحبل اللہ کا معنی اللہ کی رسی کو کوئی شخص کہے جناب ہم بھی اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں، اور باقی امت سے ٹوٹ کر الگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور کہیں جی ہم نے بھی اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے. وہ ٹوٹ کر الگ بیٹھے ہیں، وہ کہیں ہم نے بھی اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے، اور کوئی ٹوٹ کر کہاں ہو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہر ٹکڑا کہے ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے. یہ اللہ کی رسی کو تھامنا نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا.
اکٹھے ہو کے جڑ کے اللہ کی رسی کو پکڑنا۔ اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب جڑ کر دین کے غلبے کی کوشش ہوگی تو وہ درست ہے، ہر وہ کوشش درست ہے، دین کو غالب کرنے کی ہر وہ کوشش درست ہے جس میں امت کو جوڑا جائے، اور دین کو غالب کرنے کی ہی بھلے دین کو غالب کرنے کی کوشش ہو، جس میں امت کو توڑا جائے وہ درست نہیں ہے۔ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، آپس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف آپ دعوت دیتے ہیں یہ مشرکین کے اوپر بہت بھاری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اور اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ دین کے غلبے کی بات کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے غلبے کی بات کرتے تھے، تو یہ صرف مشرکین کی بات نہیں ہوتی تھی، یہ تو صرف ان کو مشکل لگتا تھا جو صرف سردار تھے۔ سارے مشرکین کو تو حکومت سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، ایک آ جائے یا دوسرا آ جائے وہ تو معموری ہی ہیں، عام مشرکین کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جو سارے مشرکین کا مشترکہ مسئلہ تھا وہ کیا مسئلہ تھا؟ وہ توحید کا مسئلہ، اصل مسئلہ توحید کا تھا، جس کے اوپر سب کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ایک اللہ کی بات کی جاتی تھی تو بے ایمانوں کو سے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کی بات کی جائے، وحدہ، اکیلے اللہ کی، اللہ اکبر، وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ ایک اکیلے اللہ کا نام لیا جائے۔ لہٰذا جو بات مشرکین پر بھاری تھی، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، کابر علی المشرکین، مشرکین پر بہت بھاری ہے۔ وہ کیا چیز بھاری ہے؟ خود قرآن نے بتا دیا سورہ زمر کے اندر کہ جب اللہ کی بات کی جائے، توحید کی بات کی جائے، اکیلے اللہ کی بات کی جائے، اکیلے اللہ کی بندگی کی بات کی جائے، تو یہ ان کے اوپر بڑی بھاری ہے بات۔ کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی، تو توحید کی دعوت ہی ہمیشہ مشرکین کے اوپر بھاری ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ چن لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو بھی انابت کا رستہ اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب اللہ جب چنتا ہے نا، سبحان اللہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو ناگوار گزرے، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ اب وہ جو دین حق ہے وہ کیا ہے جو مشرکوں کو ناگوار گزرتا ہے؟ کابر علی المشرکین، یہاں یہ فرمایا مشرکین کے اوپر بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مشرکین کے اپنے لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے نکلتے جا رہے تھے، اللہ اکبر، مشرکین کو جتنا مرضی ناگوار گزرے، اللہ نے تو اپنا دین اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اللہ اکبر، ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کا اپنا بیٹا مسلمان ہو، اللہ اکبر، اور اپنا بھائی حارث بن الشام وہ بھی مسلمان ہو گیا، یعنی اس سے بڑی اور ان کے لیے ناگواری کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے جاتے تھے، آپ کی دعوت آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی تھی اور لوگوں کو، مشرکین کو جو ہے وہ تکلیف ان کی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اللہ
وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور لوگ جو تفرقے میں پڑے، وما تفرقوا، وہ جدا جدا نہیں ہوئے، الا مگر من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، العلم ان کے پاس آ گیا تھا، یعنی ان کے پاس اللہ کی وحی پہنچ گئی تھی، تو گویا پوری خبر ان کو تھی، پورا علم ان کے پاس تھا، ان کو معلوم تھا کہ زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کو معلوم تھا، اور سابقہ لوگوں میں سے بھی جو بھی معاندین نبوت تھے ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں۔ تو اختلاف کس وجہ سے ہوا، فرقے فرقے کیوں ہوئے، ٹوٹے کیوں آپس میں؟ فرمایا وما تفرقوا، وہ نہیں ٹوٹے آپس میں، الا مگر من بعد ما جاءهم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ گیا، بغیم بینہم، باہمی حسد کی وجہ سے۔ ظاہر ہے جب انسان الگ الگ عصبیتیں کھڑی کر لیتا ہے، وہ چاہے خاندانی عصبیت ہو، وہ چاہے علاقائی عصبیت ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی عصبیت ہو، جب آپ الگ الگ عصبیتیں کھڑی کر لیں گے تو پھر باہمی حسد پیدا ہو جائے گا۔ تو چاہے آپ کو یہ عصبیت پیدا ہو، یہ حسد پیدا ہو جائے کہ یہ فلاں نسل کا کیوں ہے، ہماری نسل کا کیوں نہیں ہے، چاہے یہ حسد پیدا ہو جائے کہ فلاں علاقے کا کیوں ہے، ہمارے علاقے کا کیوں نہیں ہے، چاہے کسی بھی طرح کا کوئی حسد ہو، وہ عصبیت ہے، اور عصبیتیں جب کھڑی ہوتی ہیں تو وہ اصل میں الگ الگ کرتی ہیں، وہ جدا جدا کرتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس منا من دعا الی العصبیہ، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے، گروہ بندی کی طرف جو بلائے، لوگوں کو توڑ کر گروہ بنانا یہ عصبیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گروہ بندی کی طرف بلائے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مل عصبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس کی سند درست نہیں ہے، اس جو میں اب روایت عرض کر رہا ہوں اس کی سند درست نہیں، لیکن اس میں ڈیفینیشن ہے کہ عصبیت ہوتی کیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصبیت کی دعوت دی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اور یہ روایت کہ مل عصبیہ، وہ عصبیت ہوتی کیا ہے، میں اس کی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی سند درست نہیں ہے۔ عصبیت ہوتی کیا ہے؟ فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، عصبیت یہ ہوتی ہے کہ تو ظلم پر بھی اپنی قوم کی حمایت کرے۔ اگر ظلم پر بھی تو اپنی قوم کی حمایت کرتا ہے تو یہ ہے گروہ بندی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا کٹنا۔ یہ دھڑا کٹنا ہوتی ہے عصبیت، گروہ بندی۔ ہمارا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، جو بھی ہے ہم تو اس کی حمایت کریں۔ یہ ہے عصبیت، اور عصبیتیں توڑتی ہیں، عصبیتیں جوڑتی نہیں ہیں۔ لہذا فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، آپس میں ٹوٹے حسد کی وجہ سے، اللہ، حالانکہ علم تھا ان کے پاس، حسد کی وجہ سے، بغیا بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے وہ ٹوٹے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اللہ، اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی، ولولا کلمۃ، اور اگر کوئی بات سبقت من ربک، تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، ایک بات کو پہلے سے طے نہ کر دیا گیا ہوتا کہ وقت مقررہ ان کو خاص مدت دے دی گئی ہے، اگر یہ طے نہ ہوا ہوتا لقضی بینہم، تو جو لوگ اس طرح کی عصبیتیں پھیلا رہے ہیں اور امت کو توڑ رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فیصلہ نہیں ہوا، کوئی بات پہلے سے طے ہو چکی۔ کیا طے ہو چکی؟ دو باتیں پہلے سے طے ہو چکی، یعنی دو مراد ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک تو پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے کہ اللہ کریم نے ظالموں کو مہلت دینی ہے، مہلت کا
پہلے سے فیصلہ ہو چکا کہ یہاں نہیں پکڑنا، ان کو پکڑنا ہے آخرت میں جا کے، یہ فیصلہ ہو چکا کہ خاص وقت تک ان کو مہلت دینی ہے، الی اجل مسمى، خاص وقت تک ان کو مہلت دینی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میری منصوبہ بندی بڑی مضبوط ہے۔ اللہ، تو مہلت دینے کا کہ خاص وقت میں آخرت میں جا کے پکڑوں گا اور دنیا میں نہیں پکڑنا، ایک یہ بات طے ہو چکی ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی، تو ایک تو بات یہ طے ہو چکی ہے کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، اور دوسری بات یہ بھی طے ہو چکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی مومن بن جائے، اس لیے بھی اللہ تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، تو یہ بات اگر طے نہ ہو چکی ہوتی کہ نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو سکتے ہیں، یہ دونوں باتیں ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اس کا معنی جو ہے یا اس کی تفسیر جو ہے دونوں ہو سکتی ہے کہ ایک تو آخرت میں اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، اور ایک یہ کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک فیصلہ نہ کر لی گئی ہوتی، پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ جو وارث ہوئے، وارث بنائے گئے، اورث الکتاب، وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کا، کہ من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، یقیناً وہ شک میں ہیں ان میں سے، منہ مریب، مریب وہ شک ہوتا ہے، ریب اس شک کو کہتے ہیں جو اضطراب میں ڈال دے، تو وہ ایسے شک میں ہیں جو اضطراب میں ڈالنے والا شک ہے، یعنی آدمی کو بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے، شک بھی ہو اور ساتھ ایک ایسا اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جائے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اصل چیز کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد لفی شک منہ مریب، تو وہ اضطراب میں ڈالنے والے شک کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ کون لوگ ہیں اورث الکتاب، جن کو جو کتاب کے وارث بنائے گئے؟ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ، جو چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہوں، انہی کے جو بعد والے لوگ ہیں، یعنی ابتدائی لوگ تو وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، تو وہ لوگ تھے۔ تو بعد میں ان کو جن کو وارث بنایا گیا، جو ان کی اگلی نسلیں، یعنی ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اورث الکتاب سے وہ لوگ مراد ہیں من بعدہم، ان کے بعد، جنہوں نے جو وارث بنائے گئے، یعنی عیسائیوں میں سے بعد کی نسلیں اور یہودیوں میں سے بعد کی نسلیں، بنی اسرائیل کی گویا جو بعد کی نسلیں جو کتاب کے وارث بنائے گئے، یہ وہ ہیں، اور انتہائی شدید شک میں۔ تو وہ شک میں کیوں ہیں؟ وہ شک میں اس لیے ہیں، ایک تو ان کو اصل کتابیں پہنچی نہیں، ان کو ترجمے پہنچے ان کے پاس، اللہ، مختلف زبانوں میں ترجمے کر کے ان کو پہنچا دیے گئے۔ ایک تو ان کو اصل کتاب پہنچی نہیں، اس لیے بھی ان کو کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ دوسرا، ان کو تحریف شدہ کتابیں ملی کہ انہوں نے تحریف کر لی ہوئی تھی، تو تحریف شدہ کتابیں ملی، تو یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، کیا مانے اور کیا نہ مانے۔ اللہ اکبر، تو جو چیز ان کے پاس ہے اس پر یہ بھی یقین نہیں، شک ہوتا ہے، جو دونوں امکانات جو ہیں اس کے پاس رہیں، تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اب ہم اس کو تسلیم کریں، اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ تسلیم نہ کریں، وہ انتہائی اضطراب میں ڈالنے والے شک کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا معنی اس کا اورث الکتاب سے مراد یہ ہو سکتا ہے، دوسرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین مراد ہو سکتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور یہ کتاب کے وارث بنائے گئے، یہ اس اعتبار سے بھی
کہ جو آخری کتاب، یہاں پھر الکتاب سے مراد قرآن مجید ہوگا، جو لوگ قرآن مجید کے وارث بنائے گئے وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب وہ سوالات اٹھاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ایک بشر جو ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہاں تو فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ کبھی کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، کبھی کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو کوئی جادوگر ہے، پھر کہتے تھے نہیں 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 جادوگر نہیں، یہ تو وہی کلام ہے جو پرانے زمانے سے چلا، اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، اور کسی ایک بات پہ ان کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے وہ لفی شک منہ مریب، اضطراب میں ڈالنے والے شک میں تھے۔ اللہ اکبر۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا